السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہو پیارا پاکستان۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد طارق بلوچ۔ آج میرے مہمان خصوصی جناب سینئر صافی عطا لیگاری سر، سب سے پہلے سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سر آپ یہ بتائیں، کل ایک واقعہ ہوا منگروٹا سٹی میں، اب ان کا مسئلہ تو حل ہو چکا ہے، آپ ان کے بارے کیا رائے رکھتے ہیں سر؟ جی بہت شکریہ طارق بھائی، آپ نے مجھے آج عزت دی اور مجھے بلایا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ شکریہ سر۔ تو دوسرا جو آج ٹاپک ہے ہمارا، اس میں آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا جو سوکڑ میں ایک واقعہ ہوا ہے ٹریفک کے حوالے سے۔ جی بالکل۔ تو بس میرا جو اپنا خیال اور سوچ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ چیزیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جو پولیس کی طرف سے عوام کے اوپر تشدد کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے لوگ جو ہیں نا، یہاں کے سوکڑ کے رہنے والے ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، تو ان کے ٹیکس سے جو ہے نا یہ روڈ بنایا گیا ہے۔ تو حکومت کا کام ہے ان کو سہولیات دینا، یہ ان کی بنیادی سہولیات ہیں، روڈ، پانی، جو بھی ہے، راستے وغیرہ۔ تو عوام الناس بھی اپنا حق رکھتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو واقعہ ہوا اس پہ ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور عوام سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ روڈ بنائے جاتے ہیں، اس پہ ٹریفک نے بھی چلنا ہے۔ تو ٹریفک ہر قسم کی جو ہے نا اس پہ چلتی ہے، کیونکہ ہر دو بندے کا جو ہے نا اس پہ بسر روزگار ہے۔ تو ان گاڑیوں والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اس قسم کے حادثات نہ ہوں، کیونکہ ہم ہر دن یہ سنتے رہتے ہیں کہ آج ایک ڈمپر نے جو ہے نا فلاں آدمی کو کچل دیا، آج ایک ڈمپر کی ٹکر سے جو ہے نا آج موٹر سائیکل والا زخمی ہو گیا، تو اس طرح کے۔ تو اس کی وجہ جو میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اوور سپیڈ ایک تو ہوتی ہے، دوسرا کہ سپیڈ بریکر نہیں ہے، جو میں نے تھوڑا بہت جا کر دیکھے ہیں، دوستوں سے بھی مجھے معلوم ہوا ہے۔ تیسرا جو ہے نا بغیر ڈرائیونگ کے جو ڈرائیور حضرات گاڑیاں چلاتے ہیں، اتنے بڑے ہیوی گاڑی چلاتے ہیں، اس میں کم عمر والے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ ڈرائیونگ کرتے ہیں، تو صاف ظاہر اس سے اس قسم کے واقعات جو ہے نا وہ خود بخود ہی رونما ہوتے ہیں۔ عطا بھائی، جو انتظامیہ کی طرف سے ایک پیپر دیا گیا ہے، کیا ان کے اوپر عمل کریں گے جو لوگ، یا پولیس والے ہو یا اہل علاقہ ہو؟ جی بالکل، آپ نے اچھا سوال کیا طارق بھائی، تو اس پہ بھی میں اپنا خیالات کا اظہار کروں گا۔ جو بھی حکومت کی طرف سے صاف ظاہر ہے کہ جو بڑی ہیوی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے لیے ایک ٹائم ٹیبل رکھا ہوتا ہے، وہ ہم نے کافی جگہ پہ بڑے شہروں میں انٹر ہوتے ہوئے کافی سارے پینا فلیکس اور بورڈوں پہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ ہیوی مشینری جو ہے نا ان کے لیے رات کے وقت جو ہے نا وہ ٹائم رکھا جاتا ہے۔ تو ہماری توسا سے بھی جو بھی ان کے ذمہ داران ہیں محکمے، ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے بھی توسا شریف میں بھی ایک SOPs بنائی جائے تاکہ اس قسم کے حادثات سے بچا جائے اور عوام کے لیے بھی مشکل نہ ہو، کیونکہ دن کو بہت زیادہ رش ہوتا ہے روڈ پہ، کافی ساری ٹریفک ہوتی ہے، اس میں چھوٹی بھی ہوتی ہیں گاڑیاں، بڑی بھی، اور سکول ٹائم وغیرہ بھی ہوتے ہیں، رکشے وغیرہ بھی، کیونکہ روز ہی کرنا ہوتا ہے ہر بندے نے، تو دن کے وقت روڈ بہت زیادہ رش سے بھرا ہوتا ہے۔ تو ہماری یہی انتظامیہ سے ریکویسٹ ہے کہ ہیوی مشینری کے لیے کم از کم آپ ایک ٹائم ٹیبل رکھیں۔ تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اس کے لیے بہتر جو ٹائم ہے وہ رات کے وقت ایک تو روڈ جو ہے نا وہ خالی ہوتے ہیں، لوگوں نے جو ہے نا وہ دن کو جو اپنا کاروبار بزنس وغیرہ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے شہر کی طرف آتے ہیں یا کوئی سودے وغیرہ لینے کے لیے آتے ہیں، تو رات کو روڈ خالی ہوتا ہے، تو ان کو بالکل اجازت ہے یہ ہیوی مشینری اپنا آسانی سے آ جا سکتے ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ تو میرے خیال میں یہی ان کے لیے ایک SOPs ہے جو حکومت سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس SOPs پر لازمی ہیوی مشینری کو عمل درآمد کروائیں۔ عطا بھائی ماشاءاللہ آپ صحافت میں بھی ہو، اب سیاست کی بات کرتے ہیں، خواجہ شیراز صاحب کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس دفعہ PTI ان کو ٹکٹ دے؟ جی آپ کا یہ بھی سوال بہت اچھا ہے، کیونکہ ہماری جو پیدائش ہے وہ بھی ہماری توسا شریف کی ہے، تو الحمدللہ خواجہ شیراز صاحب ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں، نوجوان قیادت ہیں، سیاست دان ہیں،
اس کا بیک گراؤنڈ بھی جو ہے نا الحمدللہ ان کے والد صاحب وہ بھی سیاست سے ریلیٹڈ رہے ہیں. صحیح. تو توسا میں سیاستدانوں میں ایک میچور جو نام لیا جاتا ہے وہ خواجہ شیراز صاحب کا ہے. تو میں یہی کہوں گا، خواجہ شیراز سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے نا خود کوشش کریں سر، عوام میں نکلیں، عوام کے اندر جا کر ان سے جو ہے نا بات چیت کریں. جو آپ کے ساتھ جو فرنٹ مین ہے، میں آپ کو ایک بار پھر یہی دہراؤں گا بات کہ جو آپ کے ساتھ فرنٹ مین ہیں وہ آپ کی سیاست کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور توسا کے عوام کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. وہ آپ کو بذات خود بھی پتہ چلا ہوگا اس بات کا. آپ نے کافی، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا ایکٹیو ہے تو اس میں بھی لازماً خواجہ شیراز صاحب وہ دیکھتے رہتے ہوں گے. اور تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خود مہربانی کر کے آپ جو ہے نا علاقہ کا وزٹ کریں اور ان سے جو ہے نا بات چیت کریں. جی عطا بھائی، ان کا جو فرنٹ مین ہے ایک زیادہ ایکٹیو نظر آ رہا ہے، شہزاد کوسا. 3 سال تک آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہو سوشل میڈیا پہ عمران خان کے بارے باتیں کی ہے، سردار عثمان احمد خان بزدار کے بارے باتیں کی ہے. اب وہ کس طرح عوام میں جائے گا، جی آپ تھوڑا بتا دیں، کیونکہ آپ صحافت میں ایک آزادانہ آپ ایک سوچ رکھتے ہو اور آپ تجزیہ بھی دے سکتے ہو. ہاں طارق بھائی، اس سوال کا جواب تو میں یہی کہوں گا کہ خواجہ شیراز صاحب خود ہی بہتر دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہیں جو ان کے فرنٹ مین ہیں. تو صاحب ذرا ان کی آپس میں جو ہے نا گفت و شنید بھی ہوتی رہتی ہوگی آپس میں. تو توسا کی سیاست پہ، توسا کے مسائل پہ، توسا کے عوام کے جو ہے نا سوالات جوابات لازمی وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوں گے. تو میں پھر بھی یہی ریکویسٹ کروں گا خواجہ صاحب سے کہ فرنٹ مین کو آپ مہربانی کر کے تھوڑا سائڈ پہ کریں، اور بہتر یہی ہوگا آپ کے لیے بھی، اور توسا کی عوام بھی یہی چاہتی ہے، آپ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ مہربانی کر کے آپ الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹر ہیں اور سیاست کرنا بہتر جانتے ہیں. عوام نے آپ کو ایک مینڈیٹ دیا ہے اور وہی مینڈیٹ برقرار رکھتے ہوئے عوام آپ سے اچھائی کی توقع رکھتی ہے. اور انشاءاللہ توسا کی غیور عوام اس ٹائم بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ اسی قیادت کے ساتھ بھرپور شرکت کرے گی، اور شرکت بھی کرے گی، اور آپ سے بھی اچھائی کی توقع رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو فل سپورٹ کرے گی. عطا بھائی، سردار عثمان احمد خان بزدار کی سیاست آپ کیسے دیکھ رہے ہو؟ 3 سال تک تقریباً حکومت کی ہے، بہت سارے پروجیکٹ دیے توسا شریف میں، آپ ان کے بارے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ، میں تو جتنے بھی اس پی ٹی آئی حکومت کی اور سردار عثمان احمد خان بزدار کی شکریہ ادا کرتا ہوں میں اس کا، اور اپریشیٹ کرتا ہوں. ہماری توسا شریف میں 70 سال سے ہم جن محرومیوں میں زندگی گزار رہے تھے، جن بنیادی سہولیات سے محروم تھے، اور ہمیں جان بوجھ کر رکھا گیا، ہمارے جنوبی پنجاب کو جان بوجھ کر ان سہولیات، بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا. الحمدللہ سردار عثمان احمد خان بزدار کی مہربانی سے اور پی ٹی آئی حکومت کے توسط سے ہماری توسا میں ترقیاتی کام ہوئے ہیں، اور وہ ہم انشاءاللہ اپنے جو آنے والی نسل ہے ان کو بھی یہی کہیں گے کہ ایک ہم جو ہے نا پی ٹی آئی حکومت نے اور سردار عثمان احمد خان بزدار نے جس مثبت سوچ سے توسا شریف کے ترقیاتی کاموں میں کردار ادا کیا وہ ناقابل فراموش ہے. عطا بھائی ماشاءاللہ بہت سارے پروجیکٹ توسا شریف میں چل رہے ہیں، سردار عثمان احمد خان بزدار کی طرف سے دیے گئے. آپ کو کون سے 2 پروجیکٹ جو گیم چینج ہو سکتے ہیں توسا شریف میں، تو آپ کے نظر میں کون سے ہوں گے؟ جی ہم نے تو پہلی دفعہ توسا شریف میں ترقیاتی کاموں کا اتنا بڑا جال دیکھا ہے، وہ بھی پی ٹی آئی حکومت میں. تو ہمیں بڑی خوشی ہے اور الحمدللہ ہم بڑے خوش ہیں. اس حکومت نے ہمارے بارے میں سوچا تو آج الحمدللہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں روڈوں کا جال بچھا ہوا ہے. بنیادی جو سہولیات ہے، پانی وغیرہ فلٹریشن پلانٹ ہے، وہ الحمدللہ کافی جگہوں پہ لگ چکے ہیں، اور جو سکول ہیں وہ اپ گریڈ ہوئے ہیں. الحمدللہ ہسپتال جو ہے نا ہمارا وہ بھی کافی ماشاءاللہ اپ گریڈ ہوا ہے. تو اور دوسرا یہ ہے کہ جو توسا شریف میں مشینری اتنی زیادہ ہیوی ٹریفک تھی،
एक ही पुल था, वो भी काफी अरसे से बना हुआ था। तो दूसरा जो बड़ा अभी गेम चेंज हुआ वो दूसरा पुल संगाड़ वाला, अल्हम्दुलिल्लाह वो बना है। वो तौसा की तकदीर इंशाल्लाह बदल देगा। और अवाम जो है ना बहुत खुश है इन इकदामात से, हुकूमत से और वज़ीर आला सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार के इन इकदामात से बहुत खुश है। अता भाई माशाल्लाह, आप तौसा की आवाम के अंदर भी जाते हो, लोगों से पूछते हैं, लोग आपसे भी पूछते हैं सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार के बारे क्या राय रखते हैं? जी, सरदार उस्मान अहमद खान हर दिल अजीज़ हैं। तौसा के जितनी भी गयूर अवाम है उनके लिए वो बैस इज़्ज़त हैं, रेस्पेक्ट रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बलोच कौम का वो हिस्सा हैं। बलोच कौम हमेशा ही एक दूसरे का साथ देती है, चाहे वो मुश्किल वक्त हो, चाहे वो कोई भी बड़ा इवेंट हो, तो इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। तो हम सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार के बहुत मशहूर हैं तौसा में तरक्याती कामों की वजह से भी, और बलोच कौम होने के नाते तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रहती दुनिया तक एक दूसरे के साथ, जब तक इस दुनिया में हम जिंदा हैं, इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ ये हमारा जो ताल्लुक है वो इंशाल्लाह चलता रहेगा। अता भाई हमेशा कुछ साफी भाई सवाल करते हैं एक मुनफरद अंदाज से। मेरा भी एक क्वेश्चन हुआ करता है कि सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार के लिए एक जुमला। सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार, मैं तो यही कहूँगा वो हमारे तौसा शरीफ के गयूर अवाम की दिल की धड़कन है इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह दिल जब तक धड़कता रहेगा, इंशाल्लाह सांसें चलती रहेंगी, सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार इंशाल्लाह तौसा के गयूर अवाम के लबों पे इंशाल्लाह जिंदाबाद के नारों से इंशाल्लाह वो रहेंगे इंशाल्लाह। और हम उनके जितने भी इनकलाबी काम हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाल्लाह आइंदा भी ये तौसा की गयूर अवाम उनसे बहुत ज़्यादा अच्छाई की तवक्कुआत रखती है इंशाल्लाह। जिस तरह वज़ीर आला सरदार उस्मान अहमद बुज़दार ने पिछले 3-4 साल में तरक्याती कामों का तौसा में जाल बिछा, इंशाल्लाह आइंदा भी इंशाल्लाह इसी तरह तौसा की तकदीर को बदलेंगे। अता भाई आप सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार की तारीफ कर रहे हैं, तो मीडिया क्यों टारगेट कर रहे हैं सरदार साहब को खास तौर पे? जी यही है। तो ये तो अभी मैं क्या बताऊं, सारी पाकिस्तान की जो आवाम है वो देख रही है, उनके सामने है सारा कुछ, सोशल मीडिया भी चल रहा है, खबरें भी देख रहे हैं लोग, अखबार से भी मुंसलिक हैं। तो हमारे सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार सादा दिल इंसान हैं, शरीफ नफ्स इंसान हैं, बलोच कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका मतलब भी यही है कि तरक्याती काम ज्यादा अपने इलाके तौसा डीजी खान कोहे सुलेमान में करा रहे हैं, तो ये तो मसला नहीं है उनको? जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि जो तख्त लाहौर वाले हैं वो तो ज़रूर टारगेट करेंगे, उनका काम तो दिन रात यही है, क्योंकि उन्होंने जो है ना पिछले 70 सालों में जनूबी पंजाब को जिस तरीके से टारगेट किया हुआ था, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना इमरान खान के आने से और सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार को वज़ीर आला बनाने से उनको बिल्कुल, मैं यही समझता हूँ कि ये तकलीफ तो होती रहती है, क्योंकि मैंने 2-3 जलसे भी देखे हैं, उसमें मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज ने बहुत टारगेट किया हमारे वज़ीर आला सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार को। और इतने तक भी मैंने सुना कि जो मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जो स्ट्रेंथ बता रहे थे कि 12 लाख पंजाबियों के ऊपर वज़ीर आला सरदार उस्मान 12 करोड़ या 12 लाख, तो मादरत मुझे वो याद नहीं है। तो उन्होंने बिल्कुल ये अल्फाज दोहराते हुए मरियम नवाज साहिबा ने वज़ीर आला सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार को टारगेट किया, तो हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। तो इस तरह की बिल्कुल सोच नहीं होनी चाहिए। जो एक सियासतदान होते हैं, मैच्योर सियासतदान होते हैं, उनके लिए पूरा पाकिस्तान उनका अपना एक घर होना चाहिए, घर समझना चाहिए। जितने भी तरक्याती काम होते हैं सबको जो है ना जितना भी हिस्सा बनता है उनको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। तो जो है ना, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान टैक्स देता है, इन टैक्स से जो है ना हमारे जितने भी तरक्याती काम होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में हों, वो तमाम आवाम अदा करती है। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता कि किसी सियासतदान को इस तरह के गैर ज़रूरी अल्फाज, गलत अल्फाज, गलीज़ अल्फाज
کسی سیاستدان کے بارے میں کرنے چاہیے. عطا بھائی آپ صحافت میں بھی ہو اور آپ نے نوٹ کیا بھی ہوگا کہ لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں سردار عثمان خان کو، کرتے بھی رہیں گے، تو سردار عثمان بزدار صاحب نے کبھی جواب نہیں دیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ چپ رہتا ہے ہمیشہ. جی بس یہی ہے کہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بلوچ قوم جو ہوتی ہے نا، ان کو ایک بڑوں کی طرف سے ایک تربیت دی جاتی ہے، راستہ بھی نکل جاتا ہے. ہاں تربیت دی جاتی ہے. تو اس تربیت جو ہے نا وہ ہمارا جو ہے نا بچپن سے بڑا ہونے تک وہ ہمارا ماٹو ہوتا ہے کہ والدین نے جو بھی ہمیں نصیحت کی ہے، جو بھی ہمیں ان کی طرف سے ایک وصیت ملی ہے، ہم اسے کوشش کرتے ہیں کہ اپنی آئندہ والی نسلوں تک اس کو لے جائیں، ان کے اوپر عمل کریں. یہ ہمارے لیے والدین کی طرف سے ایک کامیابی کی چابی سمجھا جاتا ہے. عطا بھائی خواجہ داؤد سلیمانی کے بارے میں تھوڑا بات کر لیں گے، تو ان کی سیاست کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ خواجہ حافظ محمد داؤد سلیمانی صاحب بہت منجے ہوئے میچور سیاستدان ہیں. تو الحمدللہ بہت عمر رسیدہ شخصیت ہیں اور بہت ہی پرانے پولیٹکس انسان ہیں. تو ماشاءاللہ ان کے لیے تو میں کیا الفاظ بول سکتا ہوں. تو الحمدللہ ان کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی کام ہوتا ہے، وہ خود ہی بولتا ہے، عوام کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی معنی خیز ہوتے ہیں. تو جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بہت کم ہے، لیکن پھر بھی مشہور تو ہے نا. ہاں بالکل یہی ہے نا، بس یہی میں کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ جو ہے نا منجے سیاستدان ہے، بہت پرانے سیاستدان ہیں اور بیک گراؤنڈ بھی الحمدللہ ان کا جو شخصیات ہیں ان کے جو ہے نا وہ بھی سیاست سے ریلیٹڈ رہے ہیں. تو توسا میں الحمدللہ توسا میں جو سیاست پہ قدم رکھنے والے ہیں وہ یہی فیملیاں ہیں. تو ہمیں خوشی ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایسے میچور سیاستدان ہماری توسا میں آئیں تاکہ ہماری توسا کی تقدیر بدلے اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے برسر روزگار پیدا ہو. عطا بھائی بالکل آج جو ٹاپک تھا پی ٹی آئی کے حوالے سے تھا، تو انشاءاللہ آج کے بعد پھر اگلا جو ٹاپک ہوگا وہ پھر ہم باقی جو سیاستدان ہیں توسا شریف میں ان کے بارے میں بات کریں گے. تو جاتے ہوئے آپ کو ہمارے ویور بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے پیارا پاکستان پیج ماشاءاللہ پھیل چکا ہے، تو آپ ہمارے فالوروں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی تمام فالور کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے میں یہی یاد کروں گا کہ جو ہمارا کسی بھی ٹاپک کا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے ہم اس پہ بات چیت کرتے ہیں، اس میں بندہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کسی الفاظ کے دہرانے میں کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے، تو آپ مہربانی کر کے ان کی نشاندہی کیا کریں. اور جو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے اس پہ اگر ہم سے کوئی مس گائیڈ یا کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو آپ ہمارے لیے جو ہے نا وہ الفاظ سے جو ہے نا آپ نے کمنٹ سے ہماری رہنمائی کیا کریں تاکہ انشاءاللہ ہم جو بھی پروگرام آگے ترتیب دیں تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ہم پھر بھی کہ آپ تک جو صحیح بات ہو، جو مستند بات ہو تو وہ آپ تک پہنچائیں. بالکل عطا بھائی ہمارے لیے سب سیاستدان برابر ہے، ہم انشاءاللہ ایک پازیٹیو سوچ سے ہو کے بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. شکریہ.